بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہم تو سب وہاں شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کے ہی ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے کمالات، ان کی اصلاحات کو جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جس میں تلاوت کی طرف ترغیب دیا ہے، اس کو تلاوت قرآن کہتے ہیں۔ انہوں نے توبہ استغفار کے متعلق مستقل ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام اعتراف ذنوب ہے۔ انہوں نے اخلاق کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ بیان کیا ہے۔ اس میں ایک مشہور کتاب وصیۃ الاخلاق ہے۔ انہوں نے اخلاص اور نفاق کے بارے میں بھی بہت اہم کتاب لکھا ہے، تحذیر العلماء عن خصال السفہاء۔ اسے وصیۃ الاخلاص بھی ایک کتاب ہے، وصیۃ الاحسان بھی ایک کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ بہت ہی مفید ہے، وہ سب اس لیے ہے اس پر عمل کر کے ہم لوگ اپنی آخرت کو درست کر لیں۔ انہوں نے بہت محنت کیا، میں جانتا ہوں، میں تو ایک معمولی آدمی ہوں، لیکن جب بھی دیکھے لگا ہی رہتا ہے تو کوئی کام ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کتاب لکھنے میں نہ رات دیکھتے تھے، نہ دن دیکھتے تھے، نہ ہم لوگ رات دن دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت سی کتابیں ان کی لوگوں میں رائج ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں اور بہت تعریف بھی لوگ کر رہے ہیں۔ مگر ایک رسالہ جو معاش کے متعلق ہے، انہوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اس کو جمع کیا ہے، اس کے مواد کو، کہ عام طور سے وہ مشہور نہیں ہے۔ ایک بہت مشہور کتاب دیوبند کے ایک عالم نے لکھی ہے، میں پڑھ رہا تھا معاش پر جو انہوں نے لکھی ہے، بہت ہی عمدہ کتاب لکھی ہے۔ نام پورا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اس وقت پڑھتے وقت میرے ذہن میں آیا کہ حضرت معاذ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک معاش پر رسالہ لکھا ہے جو شائع ہوا ہے۔ مجھے دھن ہوئی، مجھے فکر ہوئی، الحمدللہ وہ رسالہ مل گیا۔ رسالے میں بہت معاش کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے، بہت ہی جامع مضمون ہے۔ مولوی برکت اللہ صاحب جو لندن سے آتے ہیں، اسی سلسلے میں معاشی سلسلے میں آتے ہیں، ان کو جب میں نے رسالہ دیا تو انہوں نے بہت پسند کیا، اور مجھے بھی تسلی ہوئی کہ ہمارے حضرت کا رسالہ معاش کے متعلق جو عام طور سے معاش پر علماء بھی بیان نہیں کرتے، ایک مستقل رسالہ موجود ہے جو قابل اعتنا ہے، قابل استفادہ ہے، قابل استفادہ ہے۔ اس وجہ سے مجھے اسی وجہ سے دھن تھی کہ اس کو میں چھپاؤں گا۔ ان سے عبداللہ سے ان سے کہا بھی بہت اچھا رسالہ ہے، اس پر کام بھی شروع کر دیا تھا۔ اس وقت ذہن میں آیا کہ وہ رسالہ ایسا عام ہے، ایسا مفید ہے، ایسا نافع ہے کہ میں اپنے لوگوں کو پہلے سناؤں، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے اعزاء کو۔ اس میں بہویں موجود ہیں، لڑکیاں ہیں، اور دل میں اپنی لڑکیاں بھی ہیں جو باہر ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو سب کے دلوں میں سرایت کر دے، نفع بخشے، متاثر کرے۔ اس بنا پر اسی مضمون کو میں سناتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی بات چھوڑ بھی دوں، لیکن سناؤں گا سبھی قریب قریب۔ پہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، پہلے قرآن شریف کی ایک دعا جو بہت زیادہ عام دعا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہی دعا جو میں کر رہا ہوں مسلمانوں کو یاد ہے، مگر وہ بھی دل سے نہیں پڑھتے۔ وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت جامع دعا ہے کہ خوب دل سے پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو، جس میں دنیا کے حسنہ کو بھی طلب کیا ہے اور آخرت کے حسنہ کو، نبی ہر دعا کے شروع آخری میں اس کو پڑھتے تھے۔ اس بنا پر ہمارا بھی معمول ہونا چاہیے۔ ہم بہوؤں سے بھی کہتے ہیں، اپنی لڑکیوں سے بھی کہتے ہیں، اپنی پوتیوں سے کہتے ہیں، یہ دعا لازم حال کر لو۔ میں نے جو 11 دعائیں جمع کی ہیں اس میں سے یہ بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ضرور یاد کر لو۔ اور دوسری دعا حدیث کی میں پڑھ رہا ہوں، حضرت کے مضمون سے پہلے سے کر رہا ہوں۔ فرماتے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ دیکھو آ گیا، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمتی، اے اللہ میرا دین سنوار دے جس میں میرے ہر کام کی حفاظت ہے، عصمت و عمری۔ وہ قرآن کی دعا ہے اور یہ حدیث کی تھی، جامع۔ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ دعا اس کے مناسب ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری
وہ اصلی لی تو دنیا ہی لطیفیہ معاشی، دیکھو آگے معاش، اور میری دنیا درست کر دے جس میں میرا گزران ہے، میری زندگانی کس میں ہے؟ دنیا کے معاشرت میں ہے، اور معاشی وہ اصلی لی آخرت لطیفیہ معادی، اور میری آخرت بھی درست فرما دے جس میں ہم کو لوٹ کے جانا ہے، معاد آخرت ہے۔ یہ پہلی ایک دعا قرآن کی میں نے پڑھا، اور یہ دعا حدیث کی ہے۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ مختصر حزب العظم، یہ چھپی ہے حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کے توسط سے، اس بنا پر اسی سے میں نے کر دیا۔ یہ اس دعا اس کے بعد اب میں حضرت کا مضمون سناتا ہوں جو بہت ہی جامع ہے، خوب دل سے سنو، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی بھی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو جیسے اپنے معاد کو یا آخرت کو درست کرنے کی فکر ہے، معاش کو بھی درست کرنے کی فکر ہو، تاکہ ہمارے معاش بھی درست ہو، معاد بھی درست ہو، دنیا بھی درست ہو، آخرت بھی درست ہو۔ حضرت لکھ رہے ہیں، اب سنو حضرت کی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، وہی حضرت نے پڑھا، نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، مضمون کیا؟ معاش، اور کچھ آگے پیچھے نہیں، معاش کا مضمون ہے بس۔ یہ سب سے اہم مسئلہ شروع ہو گیا حضرت کا مضمون، سنو غور سے۔ سب سے اہم مسئلہ دنیاوی زندگانی میں معیشت یا معاش کا ہے، سمجھ رہے نا؟ سب سے اہم مسئلہ دنیاوی زندگانی میں معیشت اور معاش کا ہے، یعنی دنیاوی جو زندگانی ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ معاش کہتے ہیں۔ اور نماز روزہ کرنا، تلاوت کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ معاد کی درستگی اسی ہوتی ہے۔ اور یہ تجارت کرنا، آپس میں اچھے رہنا، رہن سہن کو درست رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاش۔ تو ہماری معاد کی زندگی بھی ہونی چاہیے۔ عام طور سے کتابیں کس پر ہے؟ معاد کی زندگی پر ہے، لیکن یہ مضمون جو حضرت کا ہے یہ معاشی زندگانی میں کیسے ہم کو سکون مل سکتا ہے، ہاں کیسے ہم درست طریقے سے رہ سکتے ہیں، سب کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ سب سے اہم مسئلہ دنیاوی زندگانی میں معیشت یا معاش کا ہے، جیسا کہ ظاہر ہے حضرت فرما رہے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو خوب غور سے سنو، ہم کو بہت وقت آ رہا ہے، ہم اسی سناتے ہیں حضرت کے مضمون کو، دن رات انہیں کے ساتھ رہے 17 سال۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد کی طرح ہمارے معاش کا بھی کامل انتظام فرمایا ہے، یہ کیا عمدہ بات ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد کی طرح، معاد سے سمجھ جا کرو آخرت، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد کی طرح ہمارے معاش کا بھی کامل انتظام فرمایا ہے۔ کسی نے یہ لفظ بہت کم لکھا ہو لوگوں نے۔ معاش کا انتظام تو سب لوگ سمجھتے ہیں، لیکن معاش کا انتظام کیا کیا؟ کوئی زیادہ تکلیف اس پر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ حضرت کی برکت سے اس مضمون کو ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ بس اس کا اتباع عین دین ہے۔ جو آخرت کے متعلق تعلیم ہے وہ تو دین ہے ہی ہے، اس کو لینا۔ جو دنیا کے متعلق تعلیم ہے اس کو بھی تو لینا ہے نا، یہ فرما رہے ہیں حضرت۔ اب زیادہ نہیں سناؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ بس اس کا اتباع یعنی دنیاوی چیزیں، معاش کی چیزیں میں جو تعلیم ہے اس کا اتباع بھی عین دین ہے۔ سنو اب لکھ رہے ہیں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب حجت اللہ البالغہ باب و سیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریف فرماتے ہیں، وَكَانَ أَلْزَمُهُمْ بِإِصْلَاحِ تَدْبِيرِ الْمَنزِلِ وَرِعَايَةِ الْأَسْبَابِ وَسِيَاسَةِ الْمَدِينَةِ بحيث لا يتصور فوقه يعرف لكل شيء قدره۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر منزل یعنی گھر کی چیزیں، گھر کی درستگی، اور اصحاب کی رعایت، اپنے ساتھیوں کی رعایت، جو لوگ آتے تھے، جو گھروں میں رہتے تھے، ان کی رعایت بہت عمدہ لکھا ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر منزل، اصحاب کی رعایت اور سیاست مدینہ کا سب سے زیادہ التزام فرماتے تھے۔ منزل ٹھیک ہو، لوگ آ جا رہے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہوں، اور تمام چیزیں جو شہر سے متعلق سب کے رعایت فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر اتنا التزام فرماتے تھے کہ اس سے بڑھ کر متصور نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے؟ اس لیے کہ آپ ہر چیز کی کیوں کرتے تھے؟ ہر آدمی جانتے ہی نہیں کیا کرے گا، کیا کیوں؟ دلیل ہے اس لیے کہ آپ ہر چیز کی قدر و منزلت پہچانتے تھے، سمجھتے تھے گھروں کی اصلاح، شہروں کی اصلاح، باہمی اصلاح کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ قدر جانتے تھے، اس میں آپ اس کی رعایت بھی کرتے تھے۔ آج جو کمی ہے اس وجہ سے کہ اس کی ہم قدر ہی نہیں جانتے، یہ بہت عمدہ لکھا ہے۔
اب احادیث سے اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں کہ حضور کو کتنا اہتمام تھا معاش کی درستگی کا. اب سنو عربی بات نہیں نقل کروں گا ہے اردو. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, ایک اور لکھو, حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے آئے. حضرت انس سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص, انصاری جانتے ہی ہوں گے, انصار میں سے ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ سوال کرنے کے لیے آئے, مطلب روپیہ پیسہ مانگ رہے تھے, سوال سمجھ گئے, سوال کرنے کے لیے آئے. بہت عمدہ حدیث, بہت مشہور حدیث ہے, بہت مشہور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہا ہاں ایک ٹاٹ ہے. کہا ایک ٹاٹ ہے. تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہا ہاں ایک ٹاٹ ہے جس کے بعض حصے کو اوڑھتا ہوں اور بعض حصے کو بچھاتا ہوں. کچھ نہیں تھا, کوئی بستر نہیں تھا. بہت عمدہ مضمون ہے, مجھ سے قدر کرو. میرے دل میں اللہ کی طرف سے آیا ہے. عبداللہ بھی سمجھے, عبید اللہ بھی, اس کے یوں ہی کئی دن سے نہیں کہہ رہا ہوں, وضع کرو, وضع کرو. ہاں ایک ٹاٹ ہے جس کے بعض حصے کو اوڑھتا ہوں اور بعض کو بچھاتا ہوں, بعض کو بچھاتا ہوں. اوڑھنا بچھانا پر نہیں بول کہوں گا. اور ایک پیالہ ہے, بس ایک ٹاٹ ہے, ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں, بس اتنی ہے گھر میں کوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو میرے پاس لاؤ, ٹاٹ لاؤ اور پیالہ لاؤ. وہ انصاری لائے. پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ کون شخص ان دونوں چیزوں کو خریدتا ہے, لیجیے. بولی بلا دیا, اس کو لیلام کہتے ہیں نا. اور فرمایا کہ کون شخص ان دونوں چیزوں کو خریدتا ہے. ایک شخص نے کہا کہ میں اس کو 1 درہم میں لیتا ہوں. درہم سے بڑا 1 روپیہ لو, 1 روپیہ ٹاٹ اور دونوں کو خرید لیا, لیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ فرمایا کہ کون 1 درہم سے زیادہ میں لیتا ہے. یہ بھی ڈھنگ سکھا دیا حضور نے. یہ ہے نیلام کرنے کو بھی ڈھنگ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. سمجھ گئے بھائی, کسی نے 1 مرتبہ کہا اور کوئی زیادہ لے گا, 2-3 مرتبہ فرمایا حضور نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مرتبہ, یہ نہیں کہ غریبوں سے تعلق نہ ہو, سائلوں سے ڈانٹ دیا, پٹکا دیا, نہیں. اس کے باقاعدہ انتظام فرما رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. ورنہ روپیہ 2 روپیہ دے دیتے کام بن جاتا اس کا. لیکن چونکہ تو وہ تعلیم کے لیے آئے تھے, معاش کی تعلیم کے لیے, اس بنا پر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ فرمائے کہ کون 1 درہم سے زیادہ, کون زیادہ دیتا ہے. 1 درہم سے روپیہ, سمجھ درہم آئے روپیہ دے. تو ایک شخص نے کہا میں ان چیزوں کو 2 درہم میں لیتا ہوں. صاف صاف بات. حضور اب نیلام کرنے والے ہو گئے, وہ ایسے بیچنے والے ہو گئے, اور وہ مٹی ان کے خریدنے والے ہو گئے. بس حضور نے انہیں اسے دے دیا, بھائی یہ 1 بجائے 2 دے رہا ہے, اس کو دے دیا. اور دونوں درہم کو لے کر سائل انصاری کو, دونوں دے کر کے انصاری کو دے دیا. جو انصاری آئے تھے مانگنے کے لیے ان کو دے دیا. اور فرمایا کہ 1 درہم سے تم غلہ خرید کر اپنے گھر والوں کو دے دو. یہ سب تعلیم ہے. یہ کہاں اس کا ذکر بھی نہیں آتا مجھے. اللہ 1 درہم سے تم غلہ خرید کر اپنے گھر والوں کو دے دو, اور دوسرے سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس آؤ. دوسرے سے کلہاڑی خرید کے, جسے لکڑی کاٹی جاتی ہے کلہاڑی, اسی کہتے ہیں نا, لے کے آؤ. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے خود اس کلہاڑی میں عمدہ طریقے سے ایک لکڑی لگا دی, بیچ دی کہتا ہے. حضور سے متوہم ہے, جو عرش معلیٰ پر رہنے والا ہے کلہاڑی لگا رہا بیچ. سب سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. ہم لوگ کلہاڑی لگاویں گے جلدی, جاؤ شمشو لگانے ہم چھوئیں گے بھی نہیں. یہ بات ہوتی ہے. مسلمان کا کام ہر کام کو کرنا ہے, سادگی سے کرنا ہے. کسی ابو کا صدیق سے نہیں کہا انہوں نے, حضرت عمر سے نہیں کہا, بلکہ وہ لے آیا کلہاڑی تو خود بیچ لگا, بیچ ہی کہا جائے گا نا, بیچ لگا دیا. اور فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو, نیا علم ہے سب کے لیے, ہم سمجھ رہے ہیں. اور فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو. مجھے بہت خواہش تھی کہ سورہ فاتحہ پر کوئی بیان کروں, تو اس پر نہیں بیان کر سکا, لیکن کچھ ہو گیا. اس پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں, چاہے 2 مجلس میں کرنا پڑے. جاؤ لکڑیاں جمع کرو, اور میں 15 دن تک تم کو یہاں نہ دیکھوں. یہ بھی دیکھو,
پھر سوال کرنے کے لیے آ جاؤ. یہ اپنے مزدوروں کا اپنے لوگوں کا خیال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج اخباروں میں یہی آ رہا ہے کہ مزدور آ رہے ہیں، ان کی اقتصادی حالت کیسے درست ہوگی، بہت دکھ رہے ہیں مضمون، بہت اچھے اچھے مرامی آ رہے ہیں، آ تو رہے ہیں لیکن وہاں کیا کریں گے، اس کا انتظام بھی کرو. یہ نبی سکھاتا ہے، سکھا رہے ہیں نہیں؟ سمجھ رہے بھائی؟ تو سمجھ رہے بیٹا نا؟ ہاں تو خوب سمجھے، تم زیادہ سمجھو گے انشاءاللہ. اور فرمایا جاؤ لکڑیاں جمع کرو، اور 15 دن تک تم کو یہاں نہ دیکھوں. یہ بھی ایک خاص بات ہے. آنا مت، یہ نہیں سوال کرنے آ جائے، آتے ہیں بھیک مانگے تو کیا آئے، پھر 1 گھنٹے کے بعد پریشان کرتے. نہیں، صاحب 15 دن پر. یعنی اس مدت میں یہاں نہ رہنا. اور مراد اس سے ترک اقتصاد کی ممانعت تھی، نہ رویت کی. اس میں نہ آنا کا مطلب یہ نہیں کہ حضور دیکھنا نہیں چاہتے تھے، نہ دیکھنا اس لیے تھا کہ اگر ہمارے یہاں دیکھنے آئیں گے تو لکڑی کب کاٹیں گے اور کب اس کو بیچیں گے. یہ کا مطلب سمجھ گئے؟ مراد اس سے ترک اقتصاد کی ممانعت تھی، نہ رویت کی. حضور کی دیکھنے نہیں، لیکن ہمارے یہاں دیکھنے جب آؤ گے تو پھر وہ قسم نہیں کر سکو گے. ملکات میں قضا، پھر مشکات کی شرح یہ ہے. بس وہ لکڑیاں جمع کر کے بیچنے لگے. کچھ دنوں کے بعد اس حال میں آئے کہ 10 درہم ان کے پاس ہو گئے تھے. کچھ دنوں کے بعد اس حال میں آئے کہ 10 درہم ان کے پاس ہو گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد سے غلہ خریدو اور بعد سے کپڑا خریدو. ابھی دودھ کا موقع ہے، کپڑا بھی خریدو. کون بیان کرتا ہے؟ فرمایا اس کے بعد سے غلہ خرید لو اور بعد سے کپڑا خرید لو. پھر اس کے بعد فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ قیامت تم تو آؤ اس حال میں کہ سوال کا برا نشان تمہارے چہرے پر ہو. سوال سے ایک چہرے پر داغ لگ جاتا ہے. ہم نے تم کو بچایا ہے چہرے پر داغ لگنے سے. سوال کرنے سے چہرے پر کیا ہوتا ہے؟ داغ لگ جاتا ہے. سوالی آدمی ذلیل نہیں ہو جاتا ہے. ارے بھائی مت آنا. ابھی ایک آدمی آیا تھا، مجھے اب تک افسوس سے پوچھ رہا ہوں، آتا رہتا تھا، دیتا یہ بھی 25 2 مرتبہ آیا تھا. میں نے کہا بھائی اب مت آنا. اب تک مجھے میں نے کیوں کہا؟ یہ پوچھ رہا ہوں، بار بار پوچھ رہا ہوں کیوں آتا نہیں. ہم کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہم بھی مانگ سکتے ہیں. اس سے کیوں ہم نے کہا کہ اب نہ آنا؟ میں نے کہا اتنی بھیڑ تھی ایک دم سے، میں نے کہا بھائی اب نہ آنا. تو اب تک جب دیکھو اس کو بلانا. جانتے ہیں عبداللہ میں خود ڈالنا چاہیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوال کرنا لائق نہیں ہے، کسی سے سوال کرنا لائق، مگر ان لوگوں کے لیے جو شدید فقر و فاقہ میں مبتلا ہو، وہ سوال کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ شریعت کی جامعیت ہے. کون نہیں لگا دیا؟ شریعت کی جامعیت ہے کہ تم سمجھ رہے ہو؟ نہیں، جامعیت ہے. سوال کرنا لائق نہیں ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو شدید فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں یا جن کے اوپر قرض کا بار گرا ہو. قرض ہے، مقروض آدمی مانگ سکتا ہے عزت کو بچانے کے لیے، یا اس کے ذمے ایسا خون ہو جو درد و الم میں ڈالنے والا ہو. کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس پر خون وہاں آتا ہے نا. اب کہاں سے روپیہ لے آیا؟ اب نہیں ہے تو اس کو دے دو تاکہ اس کی تو جان بچ جائے. یہ کہ حدیث ہے. مطلب یہ کہ قاتل کے خون کر دینے کی وجہ سے اس پر دیت لازم آئے اور وہ دیت ادا کرنے پر قابو نہ ہو تو سوال کر کے ادا کرنے کی اجازت ہے. ہو گیا فائدہ. سمجھیے حدیث، سمجھیے فائدہ. اس حدیث سے یہ حضرت فرما رہے ہیں فائدہ. اس حدیث سے کس قدر اہتمام نکلتا ہے معاش کے درست کرنے کا. بڑی عمدہ عبارت ہوتی ہے حضرت کی جامع. اس حدیث سے کس قدر اہتمام نکلتا ہے معاش کے درست کرنے کا. نیز اس حدیث سے کس قدر مذمت ثابت ہوتی ہے سوال کرنے کی. مذمت نہیں، برائی. کہ سوال کرنے کی وجہ سے سائل کے چہرے پر قیامت کے دن بدنما داغ ہوگا. یہ جو سوال ہے، اب کوئی چوری چماری کا کتنا بڑا داغ ہوگا. ہاں جن مواقع پر حضرت لکھ رہے ہیں، ہاں جن مواقع پر عدو شرع سوال کی اجازت ہے وہ اس سے مستثنا ہے. ضرورت ہے.
اب دوسری حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, دوسری حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اغنیا کو امر فرمایا کہ بکریاں رکھیں. دیکھیے یہ بھی ہے نا معاش کا انتظام, کاروبار بھی بتایا, کاروبار یہ کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اغنیا کو امر فرمایا کہ بکریاں رکھیں, اور فقراء کو حکم دیا کہ مرغیاں رکھیں. سکھائی نہیں معاش. نیز فرمایا کہ جب اغنیا بھی مرغیوں کو اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ قرا کو ہلاک کر دے گا, دیہاتوں کو. غنی لوگ اب مرغیاں پالنے لگے ہیں تو غریب لوگ کیا پالیں گے؟ ان کو روپیہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے, یہ بکریاں پالیں اور اسے اپنی تجارت کریں. ان مرغیوں کی تجارت کو غریب لوگ کریں. سکھائے کہ نہیں؟ واہ واہ. مطلب اس کا یہ ہے کہ مرغیوں کے رکھنے میں زیادہ صرفہ کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اس کی نسل بھی آسانی سے بڑھ جاتی ہے, اور آمدنی کا دیا بہت جلد حاصل ہو جاتا ہے. بخلاف بکریوں کے اس کے رکھنے, اس سے تجارت کرنے کے لیے رقم کثیر کی ضرورت پڑتی ہے. اس سکھائے نا, اردو نہیں سکھائے نا. اس پر اغنیا ہی قادر ہو سکتے ہیں. بس اگر اغنیا بھی مرغیاں پالنے لگیں اور اس کو ذریعہ آمدنی بنا لیں تو پھر غربا کا ذریعہ معاش ختم ہو جائے گا. بکریوں لیں, بکریاں وہ نہیں پال سکتے, اور مرغیوں کو پال سکتے تھے, مرغیوں کی یہ تجارت شروع کر دیا اور وہ بھوکے مر جائیں گے. کون؟ غربا. سبحان اللہ. حضرت فرما رہے ہیں سبحان اللہ, کیا عمدہ انتظام معاش ہے. حضرت کا لکھا سبحان اللہ, کیا عمدہ انتظام معاش ہے. آگے میں نے لکھ دیا جو دین اسلام کے کمال اور جمال پر بین ثبوت ہے, یہ میں نے آگے بڑھا دیا. حضرت نے صرف ایسا لکھا کیا عمدہ نظام معاش ہے. میں نے کیا لکھا؟ دین اسلام کے کمال اور جمال پر بین ثبوت ہے. حضرت ام ہانی فرماتی ہیں, دیکھیں آگے ام ہانی, حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں پال لو اس لیے کہ اس میں برکت ہے. بکریاں پال لو. حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مکان کو فروخت کیا اور اس کی قیمت اس کے مثل یعنی غیر منقول شہر میں سب نے کیا تو اس میں برکت نہ ہوگی. یعنی کوئی کسی نے گھر بیچا اور اس کو ادھر ادھر لگا دیا تو برکت ختم ہو جائے گی. جائیداد بیچو, سن لو, جائیداد بیچو, جائیداد ہی بھی لگاؤ. بالکل بمبئی میں بڑا مسئلہ تھا, قدیم ہو گیا, وہ بیچا تھا تو حضرت پوری کوشش کیا کہ کوئی مکان آئے, پوری کوشش اسی حدیث کی طرح پر دیا کہ مکان بیچا ہے تو مکان ہی خریدے. جائیداد بیچو, زمین بیچو, زمین ہی کہیں خرید لو, کیونکہ ادھر ادھر روپیہ رہے گا. یہ بھی عقل مندی کی بات ہے کہ نہیں؟ روس اور امریکہ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہی سب تو کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. حضرت سعید بن حریث سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہے سنا کہ جس نے کسی مکان یا زمین کو فروخت کیا اور اس کی قیمت کو اسی کی مثل شے میں خرید میں صرف نہیں کیا تو لائق ہے اس بیع میں برکت نہ ہو. یہ بنیادی بات ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و مکانات کو فروخت کر کے اس کی قیمت دوسری چیزوں میں صرف کرنے کو ناپسند فرمایا ہے. معلوم ہے کتنی تجارت ہے اس میں. اس لیے کہ زمین و مکانات مستقل جائیداد ہیں, ان میں منافع کثیر ہیں اور ضرر کے احتمالات کم ہیں. مثلا سرکار چوری وغیرہ مکان تھوڑی کوئی چوری کر لے جائے گا. بخلاف دوسری چیزوں کے ہیں کہ اس میں چوری غارت وغیرہ کا رہتا ہے, کا خطرہ رہتا ہے. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بکری کی تجارت میں برکت اور زمین وغیرہ کی بیع کر کے اس کی قیمت کو دوسری چیزوں میں صرف کرنے سے عدم برکت فرمائے تو عین مرضی الہی ہے, اپنی نے نہیں کہا, یہی اللہ کی مرضی ہے کہ ایسے ہی ہو. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, جو کچھ حضور فرماتے ہیں سب وہی سے معلوم اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے. یہ تعلیمات جو حضور دے رہے ہیں یہ تعلیمات نبوی نہیں ہیں, یہ تعلیمات الہیہ ہے. سمجھ رہے بھائی؟ ارے تم سوچ تو اس سے کہتے چھوڑا. اس حدیث سے معلوم, حدیث پہلی بڑی ہے, اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل و عیال پر احسان اور انفاق سے اجر ملتا ہے. اگر بال بچوں کو پرورش کر رہا ہے کہ یہ مال سے تو اس کو اجر ملتا ہے. یہ بتا دیا کہ صرف آخرت کے لیے صدقہ ہی کرنا اصل نہیں ہے,
بلکہ بال بچوں پر جو خرچ ہوتا ہے تو اس پر بھی کیا ہوتا ہے 100. یہ دنیا جو سکھایا کہ بال بچوں پر خرچ کرنا یہ دین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دین ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل و عیال پہ احسان و انفاق سے اجر ملتا ہے. یہ بھی مفہوم ہوا کہ اولاد کے لیے مال کا ذخیرہ کرنا اور ان کی معیشت کا انتظام کرنا شرعاً مطلوب ہے. نیز اس ارشاد نبی و معاش کے متعلق نہایت خود میں احتیاط کی تاکید بھی فرماتے ہیں. چنانچہ اب دیکھیے چونکہ حضور کی یہ تعلیم تھی چھوڑ کے لکھ رہا ہوں. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت بھی کرتے تھے. یہ سب باتیں کیا ہو. چنانچہ صحابہ کرام تجارت بھی کرتے تھے، زراعت بھی کرتے تھے. کچھ نہیں کر سکتے تھے تو اجرتی پہ کام کر کے رزق کے حلال و طیب حاصل کرتے تھے. مزدوری تک کرتے تھے صحابہ. سمجھ گئے؟ سیدنا حضرت علی کا واقعہ سنیے. سیدنا حضرت علی کے متعلق ایک روایت ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فقر و فاقہ کی نوبت آ پہنچی تھی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فقر و فاقہ کی نوبت آ پہنچی تھی. اس کی خبر حضرت علی کو ملی. اب سنیے حضور کے گھر کا حال سنیے، عبرت حاصل کیجیے. یہ سب حدیث معمولی نہیں ہے، اسی وجہ سے سنا رہا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فقر و فاقہ کی نوبت آ پہنچی تھی. اس کی خبر حضرت علی کو ملی، داماد کو ملی. وہ فوراً کسی کام کی تلاش میں باہر نکل پڑے. ان کے پاس تھا کیا، فوراً دے دیتے جا کے داماد. فوراً کسی کام کی تلاش میں باہر نکل پڑے تاکہ اس کی اجرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طعام کا انتظام کرے، کھانے کا انتظام کرے. فاقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پاک ہوا. فاطمہ بھی اسی میں تھی. اور بالآخر ایک یہودی کے باغ میں آئے. وہاں 17 ڈول پانی یہودی کے لیے نکالے اور ہر ڈول کے عوض ایک کھجور اسے طے ہوئی. یہودی نے اجوا کھجور سے عمدہ چن کر 17 کھجوریں دی. 17 ڈول پانی نکالا تو 17 کھجوریں. کوئی سنے؟ کون سنے؟ جانتے بھی نہیں. معلوم ہے کہ حضور کے یہاں فاقہ ہے. حضرت نے کہا کہ میرے خسر ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، میری بیوی ہے، سب کچھ ہے. جب نہیں ہے تو اس کے لیے تو کھانے کا انتظام کرنا نہیں ہوگا. نکل گئے. یہودی کیا ہے مزدوری کیا. کون؟ حضرت علی، جن کے لیے کیسے آج نکل رہے ہیں. کیا اسے پر یہود نے اجوا کھجور سے عمدہ چن کر 17، وہ بھی اچھا ہی تھا، اجوا کھجور چن کر کے 17 کھجوریں دی. اس کی اجرت لا کر حضرت علی نے خدمت اقدس میں پیش کر دیا. سنو بھائی، غور سے سنو. اس زمانے کا حال سوچو. حضور جو سید الاولین والآخرین، ان کے گھر فاقہ ہے. حضرت علی ان کے لیے کیا جا رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ دعا کے لیے بیٹھ گئے. دعا کے لیے نہیں بیٹھے. کہاں گئے؟ باغ میں گئے. یہودی کی ملازمت کیا، یہودی کے یہاں مزدوری کیا. معلوم ہی نہیں مجھے یہ حدیث معلوم، بالکل مستور ہو گیا. یہ سب مضمون ہی ختم ہے. 17 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. جب وہ لے آئے کہ حضور یہ میں لے آیا ہوں، قبول فرما لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمایا اس کو قبول فرمایا. اس سے اس کا استحسان ثابت ہوا. کیا ایسی صورت میں کھجور جا کے مزدوری کیا، اس سے اچھائی ثابت ہوئی کہ انہوں نے اچھا کیا تب تو قبول کیا. میں نے کہتے تم کیوں مزدوری کرنے گئے؟ بات سمجھ نہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری حضور کی خدمت آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو بھائی. حضرت ابو ہریرہ یہ لکھا ہے حضور لوگ کر رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ یہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ہر جگہ کہنا چاہیے حضور. اور کہا یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ آپ کے چہرے مبارک کو متغیر دیکھتا ہوں. ان چیزوں کو سنانا بھی ضروری ہے. دیکھا چہرہ متغیر ہے بھوک کی وجہ سے، ہوائیاں اڑ رہی، کھانے پینے کتنا محتاط ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ آپ کے چہرے مبارک کو متغیر پاتا ہے، بدلا ہوا، سوکھا ہے. آپ نے فرمایا بھوک. کہہ دیا حضور نے، بھوک کہہ دیا. بھوک سے وہ پریشان. سمجھے بیٹا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ بھوک کی وجہ سے میرا چہرہ اڑا ہوا ہے. یہ سن کر انصاری اپنے قیام گاہ پر گئے. یہ نہیں کہ
وہاں بھی کچھ نہ پایا، گئے کہ گھر چلے جا کچھ کو کھلا دوں حضور کو، وہاں بھی کچھ نہ پایا، تو طلب کرتے ہوئے باہر نکلے، بس ایک یہودی کو دیکھا کہ اپنے کھجوروں کی آپ پیشی کر رہا ہے، تو یہودی سے کہا میں تمہارے کھجوروں میں پانی دے دوں، لیکن یہ بھی کھجور، یہ بھی وہیں گئے باغ میں، تمہارے کھجوروں میں پانی دے دوں؟ اس نے کہا ہاں، تو انصاری نے کہا کہ ہر ڈول کے عوض ایک کھجور اجرت ہوگی، انصاری نے کہا بھاؤ کیا، ایک کھجور ہر ڈول پر، اور یہ شرط کہ وہ کھجور اندر سیاہی والی یا خشک یا بے بیج کی نہ ہونی چاہیے، معاملہ کیا بالکل، یہ کھجور اچھی ہونی چاہیے، سیاہی والی نہیں ہونا چاہیے، بیج والی ہونی چاہیے، اس مطلب بے بیج کی کھجور اچھی نہیں سمجھ، تبھی تو کہا انہوں نے، سمجھ گیا نا؟ اور شرط یہ کیا کہ وہ کھجور اندر سیاہی والی یا خشک یا بے بیج کی نہ ہونی چاہیے، مانو کھجور کیسی ہونی چاہیے؟ ہاں بیج والی ہونی چاہیے، سیاہی مال نہ ہونا چاہیے، تاہری اس کے اندر ہونی چاہیے، سب چیز سمجھنے کی بات ہے، بلکہ خوب نفیس ہونی چاہیے، انصاری نے معاملہ کیا خوب نفیس ہونی چاہیے، وہی لوں گا، کیا عمدہ حدیث ہے، مجھے بڑا مزہ آتا، میں تو بھائی حدیث کا بہت، اللہ حدیث پڑھتے ہوئے دل عجیب ہوتا ہے، بلکہ خوب نفیس ہونی چاہیے، وہی لوں گا۔ انصاری نے کہا کس کے لیے لیا؟ حضور سید الاولین والآخرین کے لیے مجھے آپاشی کرنی ہے، اور کھجور لینا ہے، ان کو کھلانا ہے، ان کے چہرے کا رنگ بدلنا ہے، یہ حالات پر اپنے اندر ہونا چاہیے، وہ نہ ہو تبھی کچھ اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے، حضور سے فاقہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے قریب 2 سا اجرت کے وقت آپاشی کی، اللہ خوب کی، انہوں نے قریب 2 سا ہوئی، 2 سیر ہوگا شاید، کہ وقت آپاشی کی، اور وہ کھجوریں حضور کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اس حدیث میں بھی اس عمل کا استحسان، جب پیش کیا قبول کر لیا تمہارے کو، اچھا، حضور منع کرتے کیا میرے لیے کیوں آپاشی کیا تم نے، کیوں مزدوری کیا، کہتے نا استحسان مانے اچھائی، اس سے اس کی اچھائی معلوم ہوئی، یہ بند کر دو اس کو، کیوں بند کر، اس سے اچھائی معلوم ہوئی۔ سبحان اللہ، حضرات صحابہ کو کس طرح اخلاص اور تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضرت علی نے بھی وہ کام کیا، انصاری نے بھی وہی کام کیا، بہت ہم کو بہت مزہ آ رہا ہے۔ حضرت علی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصاصہ وہ فقار سن کر راہ ہی نہیں گیا، حضرت علی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصاصہ یعنی بے تابی اور فاقہ سن کر راہ ہی نہیں گیا، اور فوراً کسب مال و طعام کے لیے گھر سے باہر نکل پڑے حضرت علی، اور ایک یہودی کی باغ کی آپاشی کر کے 17 کھجوریں حاصل کی اور خدمت اقدس میں لا کے پیش کر دیا۔ ہم کہتے ہیں حضرت کے لوگوں کو بھی یہ رسالہ شاید معلوم نہیں رہا اس انداز سے، یا شاید ہم نے کبھی سنا ہی نہیں اس رسالے کے بارے میں، وہ دیوبند کے عالم نے مجھے ارشاد تھا، اس سے ہوا کہ کبھی ایک رسالہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا، یعنی ذہن میں آیا، کیونکہ یہ تو ہم ہی لوگوں نے لکھا ہوگا، اور کیا ہے، ہم لکھے ہو یا جامی صاحب لکھے ہو یا مجھے مانگی چاہیے کوئی آتے تھے، حاصل کیا اور خدمت اقدس میں لا کر پیش کر دیا۔ انصاری کا اخلاص دیکھیے کہ چہرے انور کو متغیر دیکھ کر بےتاب ہو گئے، اور وجہ تغیر دریافت کیا کہ چہرے پر کیوں آپ کے ہوائیاں اڑ رہی ہیں، یہ لوگ ٹھیک ہے کہ نہیں، چہرے پر آپ کیوں اداسی ہے، اداسی کر دو، آپ کے چہرے پر کیوں اداسی ہے، ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غایت اخلاص و محبت کو دیکھ کر بلا تکلف اظہار فرما دیا کہ بھوک کی وجہ سے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کوئی بات اگر کہہ دے مخلص سے تو اس کو بھی شبہ ہوتا ہے کہ ہم سے ضرورت کر دیا، حالانکہ ہم لوگ کہتے نہیں، لیکن ہم کو انداز ہے، یہ سب غیر اخلاص کی بات ہے، سب غیر اخلاص کی بات ہے، یہ عدم علم کی بات ہے، اس پر حضرت مستقل کلام فرماتے تھے، اس سے حضرت دیکھ کر بلا تکلف اظہار حال فرما دیا، پر اس سے یہ مسئلہ معلوم ہے، ماشاء اللہ صاحب لکھ رہے ہیں، یہ سب معلوم رہنا چاہیے، پر اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مخلص شاگرد یا مرید سے حقیقت حال سے سوال کر سکتا ہے، کہ مخلص کہتے ہیں مخلص شاگرد اور مرید اپنے پیر سے حقیقت حال سے سوال کر سکتا ہے۔ حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں سوچتے ہیں، باپ سوچتے ہے سوال کر سکتے ہو، کیوں سوچتے ہیں آپ، سمجھیں گے نہیں؟ ہاں، مخلص شاگرد و مرید حقیقت حال سے سوال کر سکتا ہے، مگر اخلاص کے یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے،
وہ سوال بھی کر سکتا ہے کیا بات ہے، اور مخلص سے صحیح حال کا اظہار بھی جائز ہے، کچھ مذاکرہ نہیں، اس کو سوال کرنا بھی ہے جائز، اور کوئی پیر ہو یا شیخ ہو یا باپ ہو اپنے اظہار بھی کر سکتا ہے اپنے حال سے کہ میں بھوکا ہوں، بیمار ہوں، دوا کی ضرورت ہے، یہ سب کر سکتا ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں۔ نیز ان دونوں روایتوں سے ضرورت پر کثر، یہ اب پھر آگے حضرت درمیان میں بہت عمدہ مضمون ہے، درمیان میں بہت پورے مسئلے کو حل کر دیا اسی درمیان میں، کیونکہ عام طور سے بدگمانی ہے مدرسے متعلق، حضرت کبھی نہیں کہتے کہ مدرسے متعلق ابھی قضیت کیا حالت ہوا، حضور نے کہا ہے، اتنے بے خوف لوگ ہیں، بس اب کہانی ہم لوگ سب سے سابقہ۔ نیز ان دونوں روایتوں سے ضرورت پر کسب حلال کی انتہائی فضیلت اور اہمیت ثابت ہوئی، ہمارے اکابر نے اس سے ذرا بھی تکلف نہ فرمایا اور بے جھجک کسب الحلال فریضۃ پر عامل ہوئے۔ حلال روزی کا کلام کیا ہے؟ فریضہ ہے نا، فریضۃ، دیکھو کسب الحلال فریضۃ ہے کہ نہیں؟ پھر ہم لوگ ان اکابر کو کیوں نہیں اتباع کرتے جو آج سنت ہے؟ ان چند احادیث مذکورہ سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معاش کا کس قدر اہتمام تھا، اور امت کے تدبیر معاش نے کس قدر صحیح بلیغ فرمائی۔ نیز کسب حلال و حرامی پہ اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ دنیاوی زندگی کے لیے جو تجارت نافع ہے اس کو اختیار کرنے کی ترغیب دی، اور غیر نافع تجارت سے منع فرمایا۔ حضرت لکھ رہے ہیں نیز جس بے میں برکت ہوتی ہے اس کو، اور جس میں برکت نہیں ہوتی اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ نہیں؟ سننا نہیں، اس سے اس منصب کے لیے جو شفقت دادی میں وہ ثابت ہوتی ہے کہ اپنی امت پہ کتنی شفقت تھی، ایسی ایسی باتوں سے آگاہ کیا ہے۔ تو سن لو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہوں گے، یہ سب مضمون سنو ہم لوگوں سے، کوئی سنانے والا نہیں، کوئی پڑھنے والا بھی نہیں اس کو، ہاں وہ ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح یہ معاش بھی معاش کی طرح عبادت بن جاتا ہے، جیسے معاش آخرت کی تیاری عبادت ہے، یہ معاش کا انتظام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، یہ درس ہے مجاہد، ہمارا درس ہے۔ اب ہم صحابہ کرام کے اقوال جو یقیناً آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہیں کنز العمال سے نقل کرتے ہیں، جس سے ہماری اس مضمون کی مزید تاکید و توضیح ہو جائے گی۔ روایت ہے کہ حضرت امامہ باہری سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، تمہارا دین تو تمہاری معاد آخرت کے معین ہے، تمہارا دین جو نماز روزہ کر رہے ہو کہاں نفع دے گا؟ آخرت میں، یہ آخرت، اور تمہارے دراہم یعنی اموال تمہارے معاش کے لیے معین ہے، جس کے پاس مال نہیں اس سے خیر کی توقع نہیں۔ تو معلوم ہے کہ مال کا ہونا بھی ضروری جیب میں، ابھی سمجھ رہے نا؟ ارے یہ سمجھ رہا ٹھیک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے عمدہ شخص وہ ہے جو دنیا کے خاطر اپنے آخرت کو نہ چھوڑے، دنیا کو چاہے اور آخرت کے لیے اپنی دنیا کو نہ چھوڑے، دونوں کو لے کے چلو۔ ضروری مضمون ہے کہ نہیں؟ ارے تم ہی بولو بھائی، ضروری مضمون ہے کہ نہیں؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ تم میں بہتر شخص وہ نہیں ہے جو آخرت کے لیے اپنی دنیا کو ضائع کر دے، اور نہ وہ جو دنیا کھاتے آخرت سے بے ہاتھ ہو جائے۔ دنیا لے کے آخرت کو ضائع نہ کرو، آخرت کی دنیا کو ضائع دونوں لوگ، بلکہ بہتر وہ ہے جو آخرت اور دنیا ہر ایک سے حصہ لے۔ یہ حدیثیں حضرت حذیفہ سے روایت ہے، تم میں کے بہترین وہ لوگ ہیں کہ اپنی دنیا سے آخرت کے لیے کچھ حصہ لے رکھیں اور آخرت میں سے دنیا کے لیے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سباہلل آدمی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ سباہلل پر حضرت بہت کہتے ہیں، سباہلل میں نے کہا ہے جو نہ دنیا کا کام ہو نہ آخرت کا۔ جاوید خوب ہنستے سباہلل کے لفظ میں، سباہلل کے جیسے اللہ جلو اگر کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ایسے الفاظ جو ہم لوگ بولتے ہیں تو عورتیں بھی سمجھ جاتی ہیں کچھ غلط والا ہے، کچھ بہت کچھ مذاق آدمی سے، تو سباہلل کا لفظ انہیں میں ہے۔ سباہلل مانے بالکل نہ دنیا کا نہ دین کا۔ صحابہ کرام کے ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ دنیا کی مطلقاً مذمت کی جاتی ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ اس دنیاوی زندگی کے لیے مال ضروری اور لابودی ہے۔ کھانا پینا مکان اساس البیت گردے کہ ہماری تمامی ضروریات زندگی کے تحصیل کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما، اور تم کم عقلوں کو وہ مال مت دو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا قیام بنایا ہے۔
چنانچہ یتیم بچہ اگر ہے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے اس پر اس کا مال نہ دو. باپ کا مال چچا کو رکھنا چاہیے یا کسی کو اس کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ ضائع کر دے گا. لا تو سفا یعنی مال جس کو اللہ تعالیٰ نے سامان معیشت بنایا ہے اس کی پوری حفاظت کرنی چاہیے اور اندیشے ہلاکت سے بچانا چاہیے. اور ناسمجھ لڑکوں کو دینے میں تلف و ضیاع کا اندیشہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے جب تک ان کے نفع و نقصان کا خیال ہوش نہ آ جائے, یہ عمدہ بات ہے, اس لیے جب تک ان کو نفع و نقصان کا خیال ہوش نہ آ جائے انہی کا مال ان کو نہ دو کہ بیجا تصرف کر کے بیجا تصرف ضائع کر دیں گے. ان کا مال ہے لیکن ان کو مت دو. یہاں اولیاء کو خطاب ہے اور اموالکم سے مراد یتاما ہی کا مال ہے جو کہ اولیاء کے ولایت میں ہے. تو جب مال وہی یتامہ کا ہے لیکن ان کو نہ دو. تو جب مال قوام و سامان معیشت ہے پھر دنیا میں تو اس کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی. مال ہی سے تو کہیں جاؤ گے. ابھی مال لیں گے تبھی تو کرایہ دے کر کے چوک جا سکتے ہو, مسجد جا سکتے ہو, حج کرنے جا سکتے ہو, مسجد بنوا سکتے ہو. قدم قدم پر اس کی ضرورت ہے, قدم قدم پر اس کی ضرورت. دینی بہت سے احکام اسی مال سے متعلق ہے, مثلا زکوٰۃ, حج, صدقات فی سبیل اللہ, نفقات فریضہ. میرے بچوں کو خرچ کیسے چلاؤ گے جب تک مال نہیں ہوگا؟ تو بغیر مال کے آدمی بہت سے فرائض و فضائل کے حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے, بلکہ اس کے فقدان کی صورت میں دون ایمان کو بھی کھو بیٹھتا ہے. چنانچہ حضرت سفیان ثوری کا اثر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جس کو یوں بھی پیش کرتے رہتے ماشاء اللہ سے تو لکھی دیا ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ مال پہلے زمانے میں ناپسند تھا, ناپسند کیا جاتا تھا, سمجھے, مگر اب تو مومن کا ڈھال ہے. یعنی اس کے ذریعے سے بہت سی معصیت سے آدمی محفوظ رہتا ہے. مال اگر ہے معصیت سے محفوظ رہے گا اور اپنی عزت آبرو کو برقرار رکھتا ہے. اور یہ بھی فرمائے کہ اگر یہ دنانیر روپیہ پیسہ ہمارے پاس نہ ہو تو بادشاہ لوگ ہم کو صافی بنا لیں. صافی وہی سے برتن پہنچاتا ہے اس کو صافی کہتے ہیں. نہیں, صافی برتن نہیں, صافی کا درجہ دے دیں گے. مطلب یہ کہ ان لوگوں کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اور یہ بھی فرمائے کہ جس کے ملک میں کچھ دینار ہو, روپیہ پیسہ ہو, تو چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے. یعنی اس کو طلب برباد نہ کرے بلکہ تجارت سے اس کو بڑھائے, تجارت سے اس کو. اس لیے کہ یہ ایسا بددینی کا زمانہ ہے کہ اگر کوئی مفلس و محتاج ہوگا تو تحصیل دنیا کے لیے سب سے پہلے اپنے دین ہی کو صرف کر دے گا, ختم کر دے گا دین ہی کو. اور فرمائے کہ مال حلال اسراف کا اہتمام, مال حلال اسراف کا اہتمام نہیں ہوتا. جو زیادہ طریقے مال ہوگا وہ فضول خرچی میں خرچی نہیں ہوگا. یعنی اس کی خاصیت یہ ہے وہ اسراف کے طور پر بلا ضرورت شریعہ کے صرف نہیں ہوتا. حضرت سفیان ثوری کی اس اثر سے معلوم ہوا کہ ہم کو اصحاب خیر و قرون کی ریس نہ کرنا چاہیے. وہ لوگ فقر و فاقہ برداشت کر لیتے تھے, ہم نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہ وہ حضرات کامل الایمان تھے. زمانہ خیر و صلاح کا تھا مگر اب وہ زمانہ نہیں رہا. لوگوں کے حالات متغیر ہو گئے, ایمان میں ذوف ہو گیا. فقر کی تلخی کا تحمل نہیں کر سکتے, فقر و فاقہ کی تلخی کروا برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے دین و ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ مال پاس رہے ورنہ ایمان ہی کھو بیٹھیں گے. ذرا اس بات پر بھی غور فرمائیے کہ حضرت سفیان ثوری اپنے زمانے کے یہ حال بیان فرما رہے ہیں جو زمانے رسالت اور دور صحابہ کے قریب تھا. جب اتنی قلیل مدت میں حالات اتنے بدل گئے تھے تو اب اس زمانے کے بدترین حالات کا پوچھنا ہی کیا ہے. پر جس بنا پر حضرت سفیان نے اپنے زمانے میں مال کی ضرورت محسوس کیا, پھر ہمارے اس فاسد زمانے میں کیسے کچھ مال کی ضرورت ہے. ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مال کی حفاظت کرنی چاہیے, بیجا صرف نہیں کرنا چاہیے اور نہ فضول رکھنا ہی چاہیے بلکہ اس کو کسی کاروبار میں لگا کے بڑھانا چاہیے. کتنی عمدہ بات کر رہے ہیں, یہ حضرت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا ہی خوب نصائح ہیں. اگر ان پر عمل ہوا جائے, پیدا ہوا جائے تو آج ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے اور دین بھی. یہ ہمارے اکابر کے ارشادات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. یہ حضرات ہم سے دین و دیانت میں بہت زیادہ تھے, اس کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں, تو پھر ان کے اقوال کو جو ہمارے معاش کی اصلاح کے لیے کیوں نہیں مستحضر رکھا جاتا ہے. بزرگوں کے ارشادات ہیں اور کیوں نہیں ان کو شائع کیا جاتا ہے. شائع کریں, اس کو چھپاؤ, اس کو تقسیم کرو, ضرورت ہے. اور کیوں نہیں ان کو شائع کیا جاتا تاکہ امت سمجھے کہ شریعت میں معاد کے علاوہ معاش کے متعلق بھی احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ کا اچھا موجود ہے, اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے. سنیے نہیں رہا. سمیر محدث ایک مسی علی فکری کی تصنیف ہے.
اس میں اخلاق و معاش اور اقتصاد وغیرہ پر اچھی خاصی بات کی ہے اور آیات و احادیث کو موقع موقع لائے ہیں. مجھے یہ کتاب بہت پسند ہے. اس کتاب میں الجد و صحیح کے عنوان سے ایک طویل مضمون لکھا ہے جس میں آیات و حدیث اور آثار صحابہ سے کسب و عمل کی فضیلت اور ضرورت کو ثابت کیا ہے اور کسر و بطالت کی، یہ کسر بطالت میں وہی کاہلی کی، کسر اور کاہلی کی مذمت اسے تحذیر کی ہے. یہ کتاب بہت پسند تھی حضرت کی. ابھی وہ دیکھا اس دن تھے برکت اللہ نہیں ملی نہیں، لیکن ہے کہ اس کو منگانا چاہیے، وہ وہاں تو ہے ہی ہے. سبھی مضمون اچھا ہے مگر نتیجے کے طور پر آخر میں چند سا لکھی ہے اس کو نقل کرتا ہوں. حاصل کلام یہ ہے کہ انسان کا عمل و صحیح جس درجہ کی ہوگی اسی کے وقت دنیا و آخرت میں اس کو اجر و کامیابی ہوگی. اگر صحیح و عمل اچھا ہے تو نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر برا ہے تو نتیجہ بھی برا ہوگا. سمجھے سن رہے ہیں نا؟ ہاں نہیں وہ جو ہے تو سن ہی رہا ہے ماشاء اللہ. اگر صحیح و عمل اچھا ہے تو نتیجہ بھی اچھا حاصل ہوگا، اور اگر برا ہے تو نتیجہ بھی برا ہوگا. اور اگر کم ہے تو کم اور زیادہ ہے زیادہ تو نتیجہ بھی زیادہ ملے گا. جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے شوق ہمت کے بقدر عطا فرماتے ہیں. حدیث شریف میں عمل کے اہتمام کے سلسلے میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرات صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ لوگوں کی نظر ایک جوان پر پڑی جو ہاتھ پاؤں کا قوی اور مضبوط تھا. صبح ہی صبح دیکھ غور کرنا، صبح ہی صبح لوگ سمجھتے ہیں خالی نماز روزے کی تعلیم دیتے ہیں حضور یا لوگ. یہ حدیث ایک آدمی گئے ہم لوگ جدہ میں، مولانا آپ لوگ خالی نماز روزے، بہت بڑا آدمی تھا، روپیہ تھا، رشتے دار تھا ہم لوگوں کا، عبداللہ بھی تھے کہ نہیں تھے. کہ آپ لوگ خالی نماز روزے کے بات کرتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو گے. میں نے کہا کہ آپ کسی تقریر میں ہمارے بیٹھے ہیں، میں بکواس کرتا تھا. میں نے کہا کتنے آدمی بیٹھے کیا مطلب بس چپ. میں نے کہا دیکھیے ہم لوگ زیادہ اخلاقیات ہی میں بیان کرتے ہیں، خالی نماز روزے بیان نہیں کرتے. آپ بیٹھے تب تو ہمارے شمیم تھے جو ہمارے صحیح کے ساتھ کہا آج تک کسی نے اس کو چپ نہیں کیا تھا، تم نے چپ کر دیا. میں ڈرتا ہوں انہوں سے بڑے بڑے. جب مقبول سعید پڑھ کے آئے دارالعلوم سے تو ایک بڑا آدمی سیٹھ تھا بمبئی میں، کہا یہ لوگ کیا کریں گے، اذان دیں گے، اذان دیں گے. ڈاٹا مؤذنی کی فضیلت حضرت عمر بتایا کرتے ہیں، حضور کہتے ہیں اتولو عناقن، سب سے بڑی گردن والی یہ لوگ ہوں گے بڑے مرتبہ والے، اور تم یہ کہتے ہو. اور ڈاٹا. میں نے کہا دیکھو اگر مؤذنی پر 2000 روپیہ تنخواہ آنے لگے تو تم بھی درخواست دے دو کہ ہم مؤذن ہو جائیں. بس چپ ہو گیا. کہا کہ آج تک مجھ کو کسی نے چپ ہی نہیں کیا تھا، اسے چپ کر دیا. بہت بکواس کرتا تھا، فتح پور کے تھا، بکواس کرتا تھا. مقبول صحیح مؤذنی کرے گی ہلکا. میں نے کہا مؤذنی کی تو تحقیق کر رہے ہو، اپنے ایمان کی خیر بناؤ، ایمان کی خیر بناؤ. مؤذن کے حضور فرمانے ہیں اتولو عناقن، اور تم یہ کہہ رہے ہو. لوگ ایک جوان پر پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرات صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ لوگوں کی نظر ایک جوان پر پڑی جو ہاتھ پاؤں کا قوی اور مضبوط تھا. صبح ہی صبح کام کے لیے نکل پڑا تھا. سب حضرات کہنے لگے کہ اس کا ناس ہو، کاش یہ اپنی جوانی اور قوت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا، یعنی طاعت بدریہ کرتا، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، جہاد کرتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہ کرو، اس لیے کہ یہ شخص اگر یہ شخص بوڑھے والدین اور چھوٹے بچوں کی خاطر کسب کے لیے نکلا ہے پھر نکلنا فی سبیل اللہ ہے. کوئی جانتا ہے ان چیزوں؟ اگر یہ شخص بوڑھے والدین اور چھوٹے بچوں کی خاطر کسب کے لیے نکلا ہے، روزی کمانے کے لیے، تو یہ نکلنا بھی جا کے لکڑی کاٹے گا، بیچے گا، اپنے والدین کو کھلائے گا پلائے گا، بچوں کی پوری نہ نفقے کا انتظام کرے گا. سب یہ علومی مستور ہو رہے ہیں. اسی طرح اگر اپنے نفس پر صرف کرنے کے لیے نکلا ہے تاکہ وہ اس کی عفت قائم رکھ سکے، یہ بچے ہیں، عفت اپنی پاکیزگی کو باقی رکھنے کی سوال نہ کرنا پڑے، یعنی ذلیل نہ ہو، تو یہ نکلنا بھی اللہ ہی کے راستے میں نکلنا ہے. اگر محض ریا اور تفاخر یہ کسب کرنے جا رہا ہے تو یہ فی سبیل شیطان ہوگا، تب ہوگا. خالی عیاشی فحاشی جا رہا ہے تو برا ہے. اس حدیث سے ہمارا مدعا جس کا ہم اوپر بیان کر آئے ہیں ثابت ہوا کہ کسب اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی ذات کے لیے سب فی سبیل اللہ ہے. البتہ شرط اس کی یہ ہے یہ صحیح حسن نیت
قصد صالح پر مبنی ہو، ریا اور تفاخر اس کا سبب نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ امور معاش میں ایسا ہی انہماک ہو جائے کہ امور معاش بالکل نسیہ منسیہ ہو جائے، آخرت کو بھولی جائے، اس وہی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ منجملہ علامات نفاق اور ضعف ایمان کے پر چاہیے کہ شرع کے مطابق راہ اعتدال کی اختیار کرے اور اپنے ارادے کو ہر امر میں خیر رکھے۔ اگر ایسا ہوگا تو امر دنیوی میں بھی اس کو ثواب ملے گا اور اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ان کی مدد لازم ہے، راہ خدا میں جہاد کرنے والا اور وہ مکاتب جو بدلے کتابت کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے، غلام اتنا روپیہ دے دے تو آزاد ہو جائے گا، اس کے لیے بھی دے دو، اور وہ شخص جس کا ارادہ نکاح سے محض تعفف کا نکاح کرنا چاہتا ہے، روپیہ نہیں ہے تو اس کو دے دو تاکہ وہ نکاح کر دے۔ دیکھیے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ جیسے غازی فی سبیل اللہ کی من جانب اللہ مدد ہوتی ہے، اسی لیے جو شخص اپنے بدلے کتابت کے ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا نکاح سے پارسائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کی نصرت لازم ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے سلف صالحین کی اس کی اخلاص اور صدق وجہ مختلف طریقوں سے نصرت ہوئی۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا قصہ سنیے۔ حضرت مقداد بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز بقیع قبرستان کا نام ہے جانب قضاء حاجت کے تشریف لے چلے۔ اس وقت عام طور پر لوگ 2-3 روز کے بعد قضاء حاجت کے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ اون کی مینگنی کی طرح خشک پاخانہ ہوتا تھا۔ ایک کھنڈر میں داخل ہوئے، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوہے نے اپنے سوراخ سے 1 دینار باہر نکالا، پھر اپنے سوراخ میں گھس گیا اور پھر 1 دینار باہر نکلا، اسے 17 دینار نکالے، پھر اس نے سرخ کپڑے کو نکال دے دیا۔ حضرت مقداد کپڑے کا کوڑا نکالا۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں میں نے اس کپڑے کو کھینچ لیا، اس میں بھی 1 دینار پایا، اس طور پر میں نے 18 دینار پورے کر لیے۔ پھر اس کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا واقعہ بتلا کر عرض کیا کہ آپ اس کا صدقہ جو کچھ ہو لے لیجیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ، اس میں کچھ بھی صدقہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ چوہے سے ان کو اتنا روپیہ مل گیا۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ شاید تم نے سوراخ میں ہاتھ ڈال کر نکالا ہو۔ میں نے کہا نہیں، قسم ہے اس ذات کے جس نے آپ کا حق کے ساتھ اکرام کیا۔ راوی فرماتے ہیں اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ختم نہیں ہوا حتیٰ کہ خود اس صحابی کا انتقال ہوا ہوئے تھے۔ ایک واقعہ سنیے، ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا سنیے جس کو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے 11 شعبان سن 545 کو مدرسے میں جمعہ کے دن مجلس میں بیٹھی حکایت فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے پاس ایک دفعہ کوئی سائل آیا، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سنیے جس کو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے بیان کیا ہے، مدرسے میں بیان کیا ہے۔ کیا ہے قصہ؟ بہت اس واقعے کو بہت سناتے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ان کے پاس ایک دفعہ کوئی سائل آیا اور ان سے کھانا طلب کیا ہے۔ حضرت شیخ کے پاس اس وقت سوائے 10 انڈوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ ان انڈوں کو دے دو، اس سائل کو ان انڈوں کو دے دو 10 سے۔ تو اس نے 9 ہی انڈے سائل کو دیے اور ایک کو چھپا لیا۔ جب غروب آفتاب کا وقت ہوا کہ ایک آدمی آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ یہ ٹوکری لے جائیے۔ بہت بیان کرتے تھے حضرت اس واقعے کو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک باہر تشریف لائے اور اس ٹوکری کو لے لیا تو دیکھا کہ اس میں انڈے تھے، اس کو شمار کیا تو 90 انڈے نکلے۔ آپ نے خادمہ سے دریافت کیا کہ ایک اور انڈا کہاں ہے؟ 10 تھا تو 10 گنا کتنا ہونا چاہیے؟ 100 ہونا چاہیے، اور اس میں انڈے کتنے ہیں؟ 90۔ مانتے ایک انڈا گبر کر دیا اس نے۔ یہ اس پر یقین تھا کہ 10 انڈے دیں گے تو کتنا آئے گا؟ 100 آئیں گے۔ تو نے سائل کو کتنے انڈے دیے تھے؟ اس نے کہا میں نے اس کو 9 انڈے دیے تھے، ایک کو بچا لیا تھا تاکہ ہم لوگ اسے افطار کریں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ارے تو نے میرے 10 کا نقصان کیا۔ اس قصے کو حضرت سید عبد القادر جیلانی بیان فرما کر بہت محسوس ہوئے اور یہ کلمات فرمائے، یہ معاملہ تھا ہمارے اسلاف کا اپنے پروردگار کے ساتھ۔ جو چیزیں کتاب و سنت میں وارد ہیں ان پر دل سے ایمان و تصدیق رکھتے تھے۔ ایک دیں گے تو 10 ملے گا، یقین تھا ان کو کہ 90 آج سمجھے کہ ایک کو اس نے نہیں دیا ہے۔ ان حضرات کا عمل قرآن پر تھا، ابھی زمانے میں ہے کہ نہیں اس پر عمل کرنا۔ ان حضرات کا عمل قرآن پر تھا، اس لیے اپنے حرکات اور سکنات لین دین میں ذرا بھی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے رب سے ایک معاملہ کیا تھا جس میں نفع پایا تو اس معاملے کو لازم پکڑ لیا۔ یہ ہے دین اور بزرگوں کا طریق۔
جس میں نفع پایا تو اس معاملے کو لازم پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھلا ہوا دیکھا تو اس میں داخل ہو گئے، اور دوسروں کا دروازہ بند پایا تو اس کو چھوڑ دیا۔ ان حضرات نے غیر اللہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت کی، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غیروں کی کچھ پرواہ نہ کی۔ جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں ان سے بغض رکھنے میں اللہ کی موافقت کی، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اس سے محبت رکھنے میں پوری موافقت کی۔ ہماری دو چیز ہے اللہ کے تابع ہے۔ سبحان اللہ، کیا عمدہ واقعہ ہے ایمان و یقین و تصدیق کامل کا۔ یہ تھے ہمارے اکابر، ان کی باتوں سے ایمان تازی ہو جاتا تھا۔ اب معاملہ انفاق کرا جاتا ہے، اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسب سے بھی زیادہ ہے۔ پوری تفصیل اس میں یہ ہے کہ کب کس کو کتنا دیا جائے۔ اس کے بعد لکھ رہے ہیں، دیکھیے اس کے بعد بس ختم ہی ہوگا۔ دیکھیے جس طرح پہلی حدیث سے اپنی ذات، اولاد اور زوجہ و خدام کے نفقات کے درمیان ترتیب معلوم ہوئی کہ پہلے اپنے، اسی طرح اس حدیث سے اہل و عیال اور دوسرے امور خیر میں انفاق کے درمیان بھی ترتیب معلوم ہوئی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل و عیال کے نفقہ کو اعظم اجر فرمایا۔ اہل و عیال پہ جو خرچ کرو گے اجر کے اعتبار سے کیا ہے؟ اعظم ہے۔ پر اس سے دوسرے تمام نفقات پر اس کی تقدیم کی ترغیب نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے عمل کے لیے کافی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، سنیے، جن کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اس میں اپنے نفس اور اہل و عیال پر خرچ کرنے کو صدقہ فرمایا ہے۔ حضرت مقداد نے ماجد کرب سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آدمی کی سب سے طیب کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور جو کچھ آدمی اپنے نفس اور اہل و عیال اور خادم پر صرف کرتا ہے وہ سب صدقہ ہے۔ اپنے اوپر بھی جو خرچ ہے وہ بھی صدقہ، اہل و عیال میں جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ۔ سمجھ گئی بات؟ بہرحال ان مذکورہ احادیث سے انفاق میں ہے، بہرحال ان مذکورہ احادیث سے انفاق میں ترتیب معلوم ہوئی۔ کیا ہوا؟ تھوڑا سا ہو رہا ہے کیا؟ اچھا، بہرحال ان مذکورہ احادیث سے انفاق میں ترتیب معلوم ہوئی جس کا لحاظ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ فقہاء کرام جو احادیث کے مطالب و ارشادات نبویہ کے مناسک کو ہم سے کہیں زیادہ سمجھتے ہیں، انہوں نے مصارف زکوٰۃ میں ترتیب کا لحاظ رکھا ہے اور اقرب فالاقرب کو افضل قرار دیا ہے۔ سنو، اور افضل یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اپنے رشتہ داروں میں اقرب فالاقرب پر صرف کرے، قریب اگر ہے صاحب، اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کو دے، اس کے بعد اپنے محلے والوں کو، اس کے بعد ہم پیشہ کو، اس کے بعد اپنے شہر والوں کو۔ فرماتے ہیں کہ آدمی کا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا، شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں، جب تک اس کے رشتہ دار محتاج ہوں، تاکہ انہیں لوگوں سے ابتدا کرے اور ان کے حاجت پوری کرے۔ جو اپنے رشتہ دار ہیں نہیں دیتے، لوگ دوسرے کو دے دیتے ہیں، اپنے لوگوں نہیں دیتے کہ وہ بھی مالدار ہو جائے گا، یہ سوچتے ہیں۔ سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ کا دوسرے شہر کی طرف نقل کرنا مکروہ ہے، دوسرے بشرطے کہ دوسرے شہر کے لوگ رشتہ دار میں زیادہ محتاج ہو تو بھیج سکتے ہو، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے تعلیم کے ذریعے زیادہ نفع بخش نہ ہو۔ نہر میں ہے کتاب فقہ کی، اولا یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اپنے محتاج بھائیوں پر صرف کرے، پھر ان کی اولاد پر، اس کے بعد اپنے ماموں پر۔ دیکھو یہ سب ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں اس کو، بہت جامد کتاب ہے۔ نہر میں فقہ کتاب ہے۔ اولا یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اپنے محتاج بھائیوں پر صرف کرے، پھر ان کی اولاد پر، اس کے بعد اپنے ماموں پر، پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں پر، اس کے بعد پڑوسیوں پر، اس کے بعد محلے والوں پر، اور پھر اپنے شہر والوں اور اس کے گرد و نواح والوں پر۔ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو دین حق لے کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا صدقہ قبول نہیں فرماتے جس کے رشتہ دار اور اہل قرابت صدقہ کے محتاج ہوں اور وہ غیروں پر خرچ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے۔ عدم قبول سے مراد اس پر ثواب نہ ملنا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا، اگرچہ فرض ساقط ہو جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ سے مقصود محتاج کی حاجت روائی، اور قریب میں صلہ رحمی اور صدقہ دونوں ہی جمع ہو جاتے ہیں۔ قریب کوئی رشتہ دار ہے تو صلہ رحمی بھی ہو جائے گی اور صدقہ بھی ہو جائے گا۔ فقہاء کرام کی ان تصریحات سے اندازہ ہوا ہوگا
یہ حضرات سنت کی کس قدر رعایت فرماتے ہیں. یہ بھی معلوم ہوگا کہ شریعت میں انفاق کا کیسا کامل انتظام فرمایا گیا ہے. ہاں البتہ اہل و عیال پر زکوٰۃ کی رقم کو صرف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے مصرف فقراء و مساکین ہیں. غنی کی اولاد غنی ہی کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے مصرف زکوٰۃ نہیں ہو سکتی، مگر دوسرے نفقات جو زکوٰۃ کے علاوہ ہیں ان میں اقرب فلاقرب کا لحاظ ضروری ہے، اور سب سے زیادہ قریب اپنا نفس ہے، پھر اہل و عیال، پھر دوسرے اعزاء و احباب. بس آدمی انفاق کی تقدیم و تاخیر میں اسی ترتیب کا مکلف ہوگا جیسا کہ احادیث میں مصرح ہے. سمجھ گئے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو جو اس قدر ترغیب دی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جیسے شرک و زنا، بغاوت، غارت گری وغیرہ بہت سے قبائل میں لوگ مبتلا تھے. من جملہ ان کے ایک یہ بھی بددینی اور ذرائع شائع تھی کہ اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل کر دیتے تھے. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ان ننھے معصوم بچوں کے ساتھ اس قسم کا دل خراش معاملہ کیا جائے. بے شک جب قوم گمراہ ہو جاتی ہے تو اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کی فہم، احساس سبھی فاسد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فعل شنی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، اپنے رسول پر آج نازل ہوئی، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، یعنی اپنی اولاد کو فقر و فاقہ، فقر فی الحال یا آئندہ کے خوف سے قتل نہ کریا کرو. ہم تم کو اور ان کو ہم رزق دیتے ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شد و مت سے حسن معاشرت اور شفقت اولاد کی ترغیب دی ہے تو اب ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ حضور کے ان ارشادات عالیہ کو جو ہماری گھریلو زندگی کے اصلاح کے واسطے ہیں، جن سے ہم کو دنیا میں راحت اور سکون میں اثر ہو سکتا ہے، ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے، امت کے سامنے لائیں اور بیان کریں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ زمانے رسالت کے بودھ کے سبب جاہلیت کے حالات میں لوگ مبتلا ہو جائیں. چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کل دوست و احباب کی خاطر تواضع میں اپنی وسعت سے زیادہ صرف کیا جاتا ہے. چنانچہ آج کل دوست و احباب کی خاطر تواضع میں اپنی وسعت سے زیادہ صرف کیا جاتا ہے، خواہ اولاد گھر میں فاقہ مسیح کیوں نہ. میں یوں ہی نہیں لکھ رہا ہوں، حضرت فرما رہے ہیں، میں یوں ہی نہیں لکھ رہا ہوں، مجھے بہت سے تجربات ہیں، حالات سامنے ہیں، اس لیے سمجھ بوجھ کے عرض کر رہا ہوں. اب سنیے، جیسے مصارف انفاق میں ترتیب کا لحاظ ضروری ہے، اسے اہل حقوق پر صرف کرنے میں اعتدال بھی ضرورت ہے. نہ اتنی تنگی کریں کہ اہل حقوق ذی کو تنگی میں پڑ جائے. اب دیکھو اعتدال سکھا رہے ہیں. نہ اتنی تنگی کرے کہ اہل حقوق ذی کو تنگی میں پڑ جائیں، اور نہ اتنی وسعت کرے کہ اسراف منہی عنہ کی نوبت آ جائے، یعنی فضول خرچی میں آ جائے. بلکہ آمدنی کے موافق خرچ کرنا چاہیے. تو بہت بحث کرتے تھے، آمدنی کے موافق خرچ کرنا چاہتے تھے، کرنا چاہیے. آئندہ کے لیے بھی آمدنی کا کچھ حصہ بچا کر پس انداز کرنا چاہیے. اسی کو اقتصاد کہتے ہیں، اقتصاد، جو نہایت اہم اور دشوار مسئلہ ہے، اور یہی تدبیر منزل کے اصل اساس ہے. حضور نے فرمایا تدبیر منزل کو جانتے. اگر اقتصادی حالت درست ہو جائے تو تدبیر منزل درست ہو جائے. اگر اس میں قصور و فساد ہے پھر تدبیر منزل بھی خراب و فاسد ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی جیسے اور صفات بیان فرمائی ہیں، اس میں سے ایک انفاق میں توسط اعتدال کی بھی مدد فرمائی ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا لم یقتروا وکان بین ذلک قواما. انفاق مال میں ان کا طریقہ یہ ہے کہ نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں، اور نہ ان کا خرچ کرنا اسی افراط اور تفریح کے درمیان، اور ان کا خرچ کرنا افراط و تفریح کے درمیان میں ہوتا ہے، اعتدال سے ہوتا ہے. یعنی اس کے علاوہ اور بھی اس مضمون کی آیات ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ تو اس کے متعلق کثیر ہیں. چنانچہ سمیر المہذب میں ہے اقتصاد پر ابھارنے والی بہت سی احادیث ہیں، لکھ رہے ہیں وہی مصنف، تھوڑا سا ہے. اقتصاد پر ابھارنے والی بہت سی احادیث ہیں. ان میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میانہ روی اختیار کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ غنی فرما دے گا. بڑی بنیاد خلاصہ ہے یہ حضرت. اس کو فرماتی جو شخص میانہ روی اختیار کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ غنی فرما دے گا، اور جو فضول خرچی کرے گا اس کو محتاج بنا دے گا. جو میانہ روی اختیار کرے گا محتاج و فقیر نہیں ہوگا. دوسری حدیث ہے، جو میانہ روی اختیار کرے گا درمیانی، وہ محتاج و فقیر نہیں ہوگا. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انفاق میں تدبیر نصف معیشت ہے. تدبیر سے کرنا تاکہ کم خرچ ہو، زیادہ ہو جائے، عمدہ ہے نہیں. جو میانہ روی اختیار کرے گا محتاج و فقیر نہیں ہوگا. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انفاق میں تدبیر نصف معیشت ہے، معاش. پھر ارشاد فرمایا کہ اعتدال غنا کے حالت میں بہترین شے ہے. اعتدال
غنا کی حالت میں یعنی مالدار ہے اس حالت میں بھی اعتدال، اور فخر کی حالت میں بھی نہایت عمدہ ہے، عبادت میں بھی قدر اعتدال ہی حسن ہے۔ دیکھیے یہ بھی کرے، عبادت یہ ہے کہ جس چیز میں آئے اس کو اعتدال سے خالی کر دیا، آج یہی کام کرنے والے لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، بہت عمدہ ہے۔ غرض ہر شے میں اعتدال و توسط محبوب وہ مطلوب ہے۔ خیر الامور اوساطها، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نفقہ میں اعتدال نصف معیشت ہے۔ اب اقتصاد کے بارے میں اقوال صحابہ سنیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اقتصاد کی ان الفاظ تعریف فرمائی کہ نفقہ میں اعتدال اختیار کرنے والا نہ پہلے محتاج ہوا نہ ہوگا، یعنی خرچ میں اعتدال، سمجھ رہے ہو نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں ایسے اہل خانہ سے بغض رکھتا ہوں جو کئی دن کی روزی ایک دن میں صرف کر ڈالے۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں ایسے اہل خانہ سے بغض رکھتا ہوں جو کئی دن کی روزی ایک دن میں صرف کر ڈالے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعتدال اور اندازے سے خرچ کرنے کو پسند فرماتے ہیں اور فضول خرچی اور ضرورت سے زائد صرف کرنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقتصاد کو اختیار کر کے اسراف کو ترک کر دو اور آج ہی سے کل کا خیال رکھو، آج ہی سے کل کا خیال۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب اندازہ سے صرف کرنا حسن انتظام نصف کسب اور معیشت کی اساس بنیاد ہے۔ پر ان شہادات عالی سے معلوم ہوا کہ انفاق میں اعتدال شرع مطلوب ہے اور اسراف ممنوع ہے۔ اس نے مال اللہ کی نعمت اس کا عطیہ ہے، جس طرح بندے اس کے حاصل کرنے میں جائز طریقوں کے اختیار کرنے کے مکلف ہیں، اس طرح ان کے صرف کرنے میں بھی اس امر کے پابند ہیں کہ ہمارا یہ انفاق ادب شرع جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر مال کو اپنے ملک سمجھ کے منشا اشارے کے خلاف تصرف کرے تو یہ بندے کی سرکشی اور طغیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی سری ناشکری ہے۔ پر معاشی اور لغویات میں صرف کرنا، اس میں مباحث میں بلا سوچے سمجھے اتنا خرچ کرنا کہ ضروری حقوق کی تفویض ہو جائے منشا اشارے کے خلاف ہے اور اسی کا نام اسراف ہے۔ یوں تو اس موقع کثیر ہے، مگر مثال کے طور پر کہتا ہوں آج کل تقریبات میں عموماً اسراف ہو جاتا ہے شادی بیاہ میں۔ اسے دیکھا جاتا ہے بلا ضرورت شرعیہ مال کو بے دریک پانی کی طرح بہایا جاتا ہے جیسے اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ لوگ خود مختار ہیں۔ نیز اسرافی کے قباحت میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس آیت انہ لا یحب المسرفین کی تفسیر یہ حدیث اگر فرمائی ان عمر مرفوعا کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ۔ حضرت ابن عمر سے مرفوعا ہے کہ کھاؤ پیے صدقہ کرو پہنو مگر اس بات کا خیال رکھو کہ ان میں اسراف اور تفاخر نہ آنے پائے۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے دونوں ارشاد اور حدیث اسراف اور فضول خرچی کی مذمت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا ایک سوال ہے تو چھوڑ دیا میں نے۔ اصول اقتصاد سمیر و محدث جو کچھ سنا رہا تھا اس میں کوئی اصول لکھے ہیں، تھوڑا سا ہے۔ اصل اول آمدنی اگرچہ قلیل ہو مگر اس سے کچھ پس انداز کرنا چاہیے۔ آمدنی اگرچہ قلیل ہو مگر اس سے پس انداز کرنا چاہیے۔ جو شخص آمدنی سے زیادہ خرچ کرتا ہے وہ احمق ہے۔ ضرورت کی اشیاء نقد لو، کسی کے مقروض نہ رہو۔ آئندہ آمدنی کی توقع پر سب مال خرچ نہ کرنا، اس لیے جو چیز حاصل نہیں ہے اس پر کیا بھروسہ، ملے نہ ملے۔ جو شخص آئندہ کی امید پر خرچ کرے گا وہ قرض اور فقر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس میں حضرت ذکر کر رہے ہیں اپنے مال کے طرف ہلاک کرنے سے بچاؤ، اس لیے کہ نہ تو تم کو ہی اس سے کوئی نفع ہوگا اور نہ کسی اور ہی کو۔ اپنے اعمال کی خود نگرانی کرو اور اگر عمل خود کر سکتے ہو تو خود کرو، اس لیے کہ مسئلہ ہے لا یہتم فی العمل، یعنی جس کا جو کام ہوتا ہے وہی اس کا اہتمام بخوبی کر سکتا ہے۔ کسی شے کی حفاظت و نگرانی اس کے مالک ہی کی آنکھ کر سکتی ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت نہ ہو تو اس کو نہ خریدو اگرچہ وہ سستی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب تم اس کی ضرورت نہیں ہے، تم کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو مفت ملے تو گرا ہے۔ ساتویں اصل کیا ہے، اپنے مستقبل پر نظر رکھو اور ایسا حساب رکھو کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو مالی پریشانی نہ ہو۔ بڑی بات آخر اپنے مستقبل پر نظر رکھو، ایسا حساب رکھو کہ اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو مالی پریشانی نہ ہو۔ پر ان اصول اقتصاد پر عمل پیدا ہوا جائے اور خرچ کرنے والے اہل حقوق سبھی لوگ ان کی رعایت کریں، افراط تفریح سے بچیں، اہل حقوق بھی بیجا مطالبات سے احتراز کریں تو آج ہماری گھریلو زندگی سمجھ جائے، اطمینان اور سکون میسر ہو جائے۔
اقتصاد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، صحابہ کرام کے اقوال سے اندازہ ہوا ہوگا کہ حضرات امور معاش و خانہ داری میں کس قدر مہارت اور بصیرت رکھتے تھے۔ بے شک ایسی تعلیمات اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے، یا وہ شخص جو مشکات نبوت سے نور اخذ کیے ہوئے، ایسا آدمی بغیر اس کے کوئی ایسی باتیں سکھلا ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، نہیں سکھا سکتا ہر آدمی، جانتا بھی نہیں، بغیر اس کے کوئی ایسی باتیں سکھلا ہی نہیں سکتا۔ مگر ان تمام ارشادات عالیہ و اقوال سلف کو ہم لوگ بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ اغیار نے ان تعلیمات کو لیا، دیکھیے اغیار نے ان تعلیمات کو لیا اور ان کے مطابق کام کیا تو دنیا میں کیسی کی ترقیات حاصل ہوتی، اور ہم لوگ ایسے خواب خرگوش میں ہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے اکابر کی ہدایات امور معاش کے متعلق بھی کچھ ہے یا نہیں۔ حضرت نے خود کھل کے کہا بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے اکابر کی ہدایت امور معاش کے متعلق ہیں بھی نہیں۔ اس مختصری مضمون سے یہ بات واضح ہوئی کہ شریعت میں معاش کی طرح معاش کا بھی کامل انتظام ہے، اور یہ غلط فہمی بھی رفع ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط نماز روزے ہی کی تعلیم نہیں فرمائی بلکہ معاش کی بھی تعلیم فرمائی۔ نیز آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ ہم نے اکابر صحابہ کے اقوال سے زیادہ تر اس مسئلے پر استدلال کیا ہے، اور یہ مسلم ہے کہ صحابہ کرام سب امت سے افضل ہیں، تو ان کا امر معاش کے بارے میں یہ اہتمام عین ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بس ہمارا دعویٰ الحمدللہ ثابت ہو گیا، وللہ الحمدللہ وسیع اللہ۔ ٹھیک ہے، اب دعا کر لو اس پر عمل کرنے کی، اس کو پوچھ رہنے کی۔ تو ٹھیک تھا مضمون نہیں؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک تھا، مفید تھا کہ نہیں؟ بہت۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ دعا کرو، بہت محنت کیا میں نے، ایک گھنٹہ قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی قوت دیا، سنا دیا صاف صاف، میرے زبان میں رکنا نہیں، دل دماغ بھی ٹھیک رہا، مجھے امید نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قریب قریب 1 گھنٹے کہا، اتنا تو کبھی شاید تقریب ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مفید بنائے، میرے لیے بھی، میرے تمام متعلقین، میری ساری امت کے لیے اللہ تعالیٰ اس طریق پر لے آئے، امور معاش میں بھی ان کو تعلیم نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عمل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔